السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بختیار مری سومرانی۔ میں نے آج تک اپنے نام کے آگے سومرانی نہیں لگائے۔ آج جو میں نے اپنے نام کے آگے سومرانی لفظ استعمال کیے تو میں سومرانی قوم کے بارے میں میرا ایک پیغام ہے، ہمارے آفیسران کے بارے میں ہمارا ایک پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ آج میں اپنے باتوں یا گفتگو کا آغاز ماوند سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نظر میں ماوند کا مطلب وہ جگہ ہے جو کافی جد و جہد اور خون بہا کر حاصل کیا گیا ہے۔ اس علاقے یعنی ماوند کے لیے تمام سومرانی برادران کی کافی کوششیں جو ہیں ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں اس علاقے کو آباد کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کی جب بات آتی ہے، سومرانیوں کی بات جب آتی ہے، سب سے پہلے ایک ہی نام پوائنٹ آف ویو آتا ہے، ایک ہی نام شو ہوتا ہے، وڈیرا حاجی بختیار خان سومرانی مری کی جد و جہد، اس کی کاوشوں اور اس کی نیک نیتی جو سومرانی قوم کے لیے تھی وہ یاد آتے ہیں۔ وڈیرا حاجی بختیار خان سومرانی مری وہ شخصیت تھے جنہوں نے نواب خیر بخش مری اور جنرل شیروف مری عرف شیرو، جنرل شیرو، اس سے لڑ کے اس جنت کے ٹکڑے کو حاصل کیا ہے، اس جنت کے ٹکڑے کو حاصل کیا ہے۔ اس نے اپنا سارا وقت ماوند کے لیے وقف کر دیا، ماوند کی آزادی کے لیے وقف کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کو ماوند سے درپدر کر دیا گیا ہے، اس کو ماوند سے نکالا گیا ہے، اس کو سبی، آپ سب کو پتہ ہے، میں کسی کو پوائنٹ آف ویو نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کے بارے میں، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے آبا و اجداد نے ماوند ایک بار چھوڑ کے چلے گئے تھے، کوئی سبی گیا تھا، کوئی ڈیرہ بگٹی گیا تھا، کوئی ادھر گیا تھا، کوئی ادھر گیا تھا، سارے درپدر ہو رہے تھے، یعنی کہ اس علاقے کو چھوڑ کے، ماوند کو چھوڑ کے وہ سارے چلے گئے۔ اور وڈیرا حاجی بختیار خان مری جس نے یہ جگہ آباد کیا ہے، جس نے اس جنت کے ٹکڑے کو ہمارے حوالے کیا ہے، وہ خود تعلیم یافتہ نہ تھے، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اس ٹائم، کوئی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کوئی پڑھا لکھا نہ تھا، پھر بھی اس نے پنجاب سے اساتذہ لائے، سندھ سے اساتذہ لائے تاکہ ہماری آنے والے جو نسلیں ہیں وہ پڑھ سکیں، وہ پڑھ سک تعلیم یافتہ ہوں، ان کو قابل بنانے کے لیے، جو آنے والی جو ہم لوگوں کی نسلیں تھیں ان کو تعلیم یافتہ قابل بنانے کے لیے وہ اساتذہ لائے۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ یہ جو نئے جنریشن کے لیے میں جو ٹیچرز لا رہا ہوں، جو بچے ہمارے نئے جنریشن کے بچے ہمارے پڑھ سکیں تو وہ ہم لوگوں کے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ماوند کے لیے ہر کوئی اپنی طرف سے کوئی کوشش کرے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وڈیرا حاجی بختیار خان کی مدد سے آپ لوگوں کے ضلع میں بجلی نہ تھا اس ٹائم، اس نے ماوند کو، آپ کے تحصیل کو بجلی لا کے دکھایا۔ کولو میں بجلی نہ تھا، ماوند میں بجلی آ گیا۔ آپ لوگوں کا ڈسٹرکٹ اندھیروں میں پڑا ہوا تھا لیکن آپ کا تحصیل میوند وہ روشنائیوں میں، ہر طرف روشنائیاں تھیں، ہر طرف جو لائٹیں جل گئی، ہر طرف خوبصورتی کا منظر تھا۔ کولو میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، کولو اندھیروں میں پڑا ہوا تھا۔ اور وڈیرا حاجی بختیار خان مری کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے ہمیں بنا تکلیف کے، اگر آپ کو اس علاقے کی قیمت کا پتہ ہوتا تو آپ لوگ اس طرح اس علاقے کے لیے کچھ نہ کرتے،
یہ جنت کا ٹکڑا آپ کو بنا تکلیف کے ملا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا آپ کو بنا تکلیف کے ملا ہے، اس لیے آپ لوگ چپ ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پوچھو اپنے آبا و اجداد کے سے کہ ان لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں کے علاقے کے لیے۔ دن رات وہ سوئے نہ تھے، مہینوں اپنے گھر سے دور تھے، دو چار تھے، در پدر تھے، کوئی کدھر تھا تو پتہ نہیں کوئی کدھر تھا، کیا تھا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، وہ ان کو چاہیے تھا کہ ماوند ہمارا ہو، ماوند ہمارا ہو۔ آج کے اس دور میں ہمارے ماوند کے ہر گھر سے ایک 17 گریڈ آفیسر نکلا ہے، ہر گھر میں ایک 17 گریڈ کا آفیسر ہے۔ آپ جاؤ ماوند کے، اگر کسی گھر میں 17 کا آفیسر نہ ہو تو پھر آ کے مجھ سے بات کر لیں کہ بابا آپ نے جو ہم لوگوں کے گھر سے 17 آفیسر نہیں ہے، ہر گھر میں ایک 17 آفیسر موجود ہے۔ میں جب بھی ماوند کے حالات کو دیکھتا ہوں، خدا قسم دل خون کے آنسو روتا ہے، دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ کیا ہے آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو مفت کا یہ جو جگہ ملا ہے، آپ لوگوں کو مفت کا یہ ماوند ملا ہے۔ پتہ ان سے کرو جس نے دن رات ایک کر کے اس ماوند کو لایا ہے، پتہ ان سے کرو۔ کبھی آپ لوگ گئے ہو اپنے داداؤں کی قبرستان پہ دعا مانگنے کے لیے؟ کبھی آپ لوگ گئے ہو حاجی بختیار خان جس نے آپ لوگوں کو یہ بنا پیسوں کے، آج کل آپ لوگ ایک سکے کا پینسل لیتے ہو، ایک روپے کا جو آپ ٹافی لیتے ہو، اگر وہ آپ کا گم ہو جائے پھر آپ لوگوں کے اوپر کیا گزرے گا؟ کچھ اللہ کے بندے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کے بارے میں، آپ لوگوں کو مفت کا جو ملا ہے، خدا قسم دل خون کے آنسو روتا ہے اس علاقے کے لیے۔ ڈاکٹر ماما ایکسین ظہور مری، وہ کیا تھا، کون تھا؟ اس نے ماوند کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اس نے ماوند کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ اسی بختیار خان کا نواسہ تھا۔ آج جو آپ لوگوں کو بجلی مل رہا ہے، آج جو آپ لوگوں کے علاقے میں کولو میں بجلی نہیں ہے، آپ لوگوں کے علاقے میں بجلی ہے، یار خود سوچو وہ کون ہے، وہ بھی اسی کا نواسہ ہے۔ ایکسین بنگل مری جو آپ لوگوں کو بجلی دے رہا ہے، کولو میں بجلی نہیں ہے، آپ لوگوں کے علاقے میں بجلی ہے، کون ہے؟ وہ بھی اسی کا نواسہ ہے۔ شیر جنگ مری انجینئرنگ، وہ کون ہے؟ وہ بھی اسی کے اس میں سے ہے۔ جو آپ لوگوں کو 50 مشرف کے دور کے بعد آپ لوگوں کو ڈوزر نصیب نہ ہوئے، آپ لوگوں کے علاقے غیر آباد پڑے ہوئے تھے، اس نے ڈوزر لگا کے آپ لوگوں کے علاقے کو آباد کیا ہے، ایسے ایسے جگہ بنائے، ایسے ایسے راستے بنائے، ایسے ایسے۔ ابھی آپ جاؤ دیکھو ماوند کو حالات کو دیکھو اور کولو کے حالات کو دیکھو۔ ہر آفیسر اپنا کام سر انجام دینا، ہم بولتے ہیں خدا قسم ہم کولو سے گزر جائیں گے، ہم اپنے تحصیل سے گزر جائیں گے۔ آپ لوگوں کے علاقے کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو کوئٹہ چلے جاتے ہیں، یا تو ڈیرہ غازی خان چلے جاتے ہیں، یا تو سبی چلے جاتے ہیں، یا تو ملتان چلے جاتے ہیں۔ کیوں اس طرح کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگوں کے علاقے کے بچے باہر چلے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اپنے علاقے میں کیوں اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہیں؟ آپ کے اگر لیڈیز کوئی ڈیلیوری کے وقت اس کو کولو کیوں لے جاتے ہیں؟ ڈیلیوری ہاسپٹل کیوں تمہارے علاقے میں نہیں ہے؟ یا راستے میں آپ لوگ جو ہیں اس کا ڈیلیوری ہوتا ہے، یا تو بیچارہ بچہ راستے میں دم اس کا سانس گھٹنے سے فوت ہو جاتا ہے، یا تو اس کی امی جو ہے راستے میں دم توڑ دیتا ہے۔ میں بولتا ہوں اللہ کے بندے سارے مل کے اپنے کام سر انجام دو، آپ کا ماوند گزر جائے گا۔ ہر گھر میں ایک 17 ہے، ہر گھر میں ایک 17 ہے۔ غریب و غربا آپ لوگ تو لے جاتے ہو کوئٹہ میں، غریب کیا کرے؟ جس کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی کا نوالا نہ ہو، پینے کے لیے ایک پانی بوند کا نہ ہو، ایک بوند پانی نہ ہو، پھر آپ لوگ اس کے لیے کیا کرو گے؟ وہ کیا کرے گا آپ لوگوں کے علاقے کے لیے؟ وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ کدھر جائے؟ آپ لوگوں کے علاقے میں ایسے غریب و غربا موجود ہیں جو ایک دن کا کھانا تو کھاتے ہیں لیکن صبح کا کھانا تو کھاتے ہیں لیکن رات کو ان کے بچے بھوک سے سو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ باتیں نہ تھی، کوئی بھی چیز نہ تھا۔ جو لوگ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی صدیوں زندہ رہتے ہیں، صدیوں ان کا نام رہتا ہے۔
جو اپنے گھر تک محدود رہتے ہیں وہ زندہ رہنے کے باوجود مرنے کے برابر ہے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ جو اپنے گھر تک محدود رہتا ہے، 2-4 روپے کما کے آپ تو اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہو، لیکن کل کو جب آپ جاؤ گے اس دنیا سے پھر آپ کو پتہ چلے گا تمہیں کون، جب تم نے اپنے علاقے کے لیے کچھ کیا ہے تو سارے اکٹھا ہو کے روئیں گے کہ ہم سے ایک ٹکڑا، ہمارے دل کا ٹکڑا ہم سے چھین گیا۔ ایک جو خوبصورت پھول تھا جو سب کو خوشبو دیتا تھا وہ آج مرجھا گیا۔ میری تمام ماوند کے آفیسران سے گزارش ہے، میں کسی بھی آفیسر کی ہٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی بھی آفیسر کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں جو آج یہ باتیں تم لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، تم لوگ سارے سوئے ہوئے، میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جاگو، کل کو اس طرح نہ ہو سارے تم سے آگے چلے جائے پھر تم جاگ جاؤ، پھر کیا فائدہ۔ ہر آفیسر کو ماوند کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سوچنا ہوگا اور فکر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ماوند کے اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز ایک ساتھ پہلے اس طرح کھڑے ہیں، جب اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، میں خدا قسم کہتا ہوں آپ لوگوں کا ماوند گزر جائے گا۔ ایک جٹ ہو کے کھڑے رہو، ایک اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتا ہے۔ آپ لوگ 18 گریڈ کے آفیسر ہو، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، اگر میرے باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو جائے یا کوئی میرے باتوں سے اس کا دل دکھی ہو جائے، میں ان سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ جب آپ لوگ سارے ایک ساتھ مل جاؤ گے تو ہر غریب خوشحال و خرم رہے گا، ہر گھر سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آپ یہ نہ سوچو کہ ہم نے اس کے لیے وہ کیا ہے تو وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، غریب آپ کو دعائیں دے گا۔ میرا آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب کو یاد دلاؤں کہ آپ کے آباء و اجداد نے کتنی تکلیفوں، مشقت، مشکلوں کے بعد یہ اپنا جہاں، یہ اپنا وطن یا اپنا زمین کا ٹکڑا حاصل کیا۔ اس دور میں اتفاق اس دور میں تھا، ہمسایوں کا خیال کرنا اس دور میں تھا، دوستی اس دور میں تھا۔ آج کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے طرف سے چور ہے۔ کب تک آپ لوگ، میں کسی کو پوائنٹ آف ویو نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، میں سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے علاقے کے لیے کچھ کرو، اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کرو۔ امیر آدمی اپنے بچوں کو کوئٹہ لا کے پڑھا سکتا ہے، ڈیرہ غازی خان جا کے پڑھا سکتا ہے، لیکن غریب کیا کرے گا؟ اس کو 2 وقت کا روٹی نصیب نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ ان کے لیے کچھ کرو۔ لیڈیز ڈیلیوری کے وقت ملتان چلے جاتے ہیں امیروں کے، لیکن غریبوں کے راستے میں دم توڑ دیتے ہیں۔ میں بولتا ہوں ان کے لیے کچھ کرو۔ آپ کو اس زمین، اس ماوند کا قدر نہیں ہے، اس ماوند کا قدر آپ لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ مفت میں ملا۔ جو جن لوگوں نے مشقت تکلیفیں اٹھائی ہیں ان سے پوچھو، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی ان کی یہ خیالات ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان کے لیے آپ لوگ کبھی گئے ان کے مزار پہ؟ آپ لوگوں میں سے ٹائپ رائٹر بھی بہت ہیں، آپ لوگوں سے مصنف بھی بہت ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں لکھنے والے بھی بہت ہیں، آپ لوگوں کے موویز بنانے والے بھی بہت ہیں۔ کوئی ڈاکومنٹری آپ لوگوں نے بنایا ہے اپنے اس پہ، آباء و اجداد پہ؟ آپ نے کافی عشق وغیرہ یا لو سٹوری کی کتابیں تو آپ کافی لکھتے ہو، آپ نے جو ہے آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے لیے کتاب لکھا ہے کہ ماوند ان لوگوں نے کس طرح آزاد کیا؟ نہیں، وہ بھول گئے۔ میرے ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ میں ماوند کے آفیسران کو آگاہ کر دوں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی چیز نہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں
اگر میری کسی بھی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہ تھا کہ میں ماوند کے آفیسران کو ہٹ کروں، میں ان کی توہین کروں۔ میں خدا قسم اپنے آفیسران کو، میں اگر میری باتوں سے کسی کو برا لگا تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میری باتوں کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سوئے ہوئے ان کو تھوڑا بہت اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ والسلام۔